بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين وقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. عزیز بزرگوں، فقہ کے درس میں جو عنوان اور جو باب چل رہا ہے وہ نکاح کے تعلق سے. گزشتہ مجلس میں نکاح کے تعلق سے یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ جب رشتہ طے کریں تو رشتہ طے کرنے سے پہلے لڑکی میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے. تو وہ گزشتہ الحمدللہ اس عنوان کو ہم نے مکمل کیا. اور جب رشتہ آئے لڑکے کا یا کسی جگہ طے کر رہے ہیں رشتہ، تو لڑکے میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے. قرآن کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے، اور ان دونوں کو اگر جوڑتے ہیں تو 4 باتیں اس سے نکلتی ہیں جو قرآن نے کہی. اور اس کے علاوہ فقہا نے چند باتیں کہی ہے قرآن حدیث کو ہی سامنے رکھ کے کہ یہ چیزیں لڑکے میں دیکھنی چاہیے نکاح کرتے وقت. ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب رشتہ آتا ہے، نکاح کا پیغام آتا ہے، کسی جگہ سے کوئی رشتہ لے کر آیا ہے، تو اس رشتے کو طے کرتے وقت ہم سب سے پہلے لڑکے کا بیک گراؤنڈ یعنی اس کا خاندان اچھے گھر سے آیا ہے کہ نہیں آیا رشتہ، ایک چیز یہ دیکھتے ہیں. دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں رشتہ طے کرنا ہے تو لڑکا کیسا ہے، جس کو زبان میں کہتے ہیں کہ ڈیلی پر کھڑا رہے تو شوبھنا چاہیے یعنی اچھا لگنا چاہیے. اور سب سے اہم مین بنیاد جو دیکھتے ہیں وہ سب سے انکم کیا ہے، کماتا کتنا ہے، مہینے کیا کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کتنا کماتا ہے، یا فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، تب تو کوئی دیکھنا ہی نہیں ہے کہ اس کے باپ کے بعد سب اس کا ہی تو ہے، کر دو نکاح. تو عام طور پر میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ لڑکی میں صرف ایک چیز جمال اور جمال، خوبصورتی، بس خوبصورت ہونی چاہیے، اور لڑکے میں مال اور مال کہ کماتا کتنا ہے. اب لڑکے میں دیکھنی ہے کیا چیزیں، وہ میں قرآن کی آیت اور حدیث سے سمجھاؤں. ترمذی شریف کی جو میں نے روایت پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں فرماتے ہیں کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ، جب تمہیں کوئی رشتہ بھیجے یعنی کسی لڑکے کے یہاں سے رشتہ آوے، اور وہ جہاں سے رشتہ آیا ہے من ترضون دینہ وخلقہ، ایسی جگہ سے رشتہ آیا ہے کہ اس لڑکے کے دین سے بھی تم راضی ہو اور اس کے اخلاق سے بھی تم راضی ہو، یعنی اس کے اخلاق، اس کا دین اس کو تمہیں پسند ہے. یعنی لڑکے کو دیکھا بااخلاق لڑکا ہے، لڑکے کو دیکھا دیندار لڑکا ہے، تو حضور نے فرمایا فزوجوہ، بس طے کر ڈالنا رشتہ، دینداری دیکھ لو اور اخلاق کو اس کے دیکھ لو. یہ 2 چیزیں دیکھنے کے بعد رشتہ طے کر دو. الا تفعلوا، اگر نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں بہت لمبا چوڑا تم فتنہ اور فساد اس کی وجہ سے کرو گے. اس حدیث کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. نمبر 1 دینہ، دیندار کے یہاں سے رشتہ آیا ہے. دیندار کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ آج میں مکمل کر دوں گا، اس کو بھی رکھتے ہیں دیندار کا مطلب. دوسری چیز اس کے اخلاق سے تم راضی ہو، با اخلاق ہے. اخلاق والے ہونے کا مطلب کس کو کہتے ہیں، جس کے اندر صفات اچھی پائی جاتی ہو، اچھے اخلاق والا ہو.
جب وہ بات کرتا ہو تو تمیز سے بات کرتا ہو، ابے تبے سے بات نہیں کرتا ہوں، بات بات میں گالی گلوچ بہت زیادہ بولنے والا نہ ہو، جیسے آج کل نوجوانوں میں ایک بڑا ہی فیشن بنتا جا رہا ہے، بلکہ پہلے سے ہی ہے۔ بعض لوگ جو بدتمیز ہے، بے تہذیب جو لوگ ہیں، جو بات کی شروعاتی جو کریں گے وہ گالی گلوچی سے کریں گے، یعنی کسی چیز کو بلانا بھی تو گالی بول کر بلائیں گے، یا اسی طریقے سے بات بات میں گالی بول کر بات کریں گے۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے بدترین ہے وہ لوگ جو بات بات کے اندر گالی گلوچ کیا کرتے ہیں، یعنی برے الفاظ سے بار بار پکارتے ہیں۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، اخلاق کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اخلاق کے پتہ چلنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کبھی کسی جگہ بات کرتے، یعنی دیکھنے کے لیے جب بلائیں گے تو وہ تو حاجی نمازی بن کے ہی آئے گا، جب بلائیں گے تو وہ تو خوشبو عطر لگا کے اور بالکل نمازی بن کے ہی آئے گا، لیکن عام حالات زندگی کے اندر وہ کیا کرتا ہے، کس طریقے کا معاملہ ہے اس کا، با اخلاق ہے کہ نہیں، یعنی تمیز ہے اس کے اندر، بدتمیزی سے جو بات نہیں، اب خاص طور پر اپنے ماتحتوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ وہ کیسا اس کے دل میں رحم ہے کہ نہیں ہے، رحم دل ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی اخلاق کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے، بہت ساری چیزیں اخلاق کے اندر آ جاتی ہے کہ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اچھی صفتیں اس کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اخلاق کا مطلب اچھی صفتیں، اچھی صفت کا مطلب تواضع ہو، عاجزی ہو، بہت تکبر نہ ہو اس کے اندر، اسی طریقے سے اس کے اندر سخاوت کا جذبہ ہو، بخل نہ ہو، رحم دلی ہو اس کے اندر، نرم مزاج ہو، اور اسی طریقے سے بات کرے خندہ پیشانی کے ساتھ ہو، یعنی ہنس کے خوش کلام ہو کہ جس سے بات کرے تو خوش ہو جاوے۔ تو الغرض دین اور اخلاق یہ دو چیزیں دیکھنے کو کہیں ہے۔ دیکھیے حضور نے انکم اور یہ چیزوں کو نہیں کہا ہے، حضور نے جو بات فرمائی ہے دین دیکھ لو اور اخلاق، دینداری انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں، اور دوسری چیز ہے اخلاق کہ جس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کسی کے بارے میں کینہ نہ رکھے ہو، نفرت اور جلانے والی بات نہ کرنے والا ہو، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو ایک مسلمان جس کو دیکھنی چاہیے۔ تو دو باتیں ذکر ہوئی، دینداری اور دوسری چیز اخلاق۔ ایک قرآن کی آیت ہے اس کے اندر اور دو باتیں ذکر کی گئی ہے۔ کیا فرمایا؟ اصل میں ایک واقعہ ہے اور اس واقعے سے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیے یہ دو چیزیں دیکھنی چاہیے گراؤنڈ ریالٹی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر کے اندر وہ واقعہ پیش آ گیا، ایک قبطی کو مار دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بس اس کو ہٹانے کے لیے ایک پھینٹ ماری، ایک مکہ مارا، تو وہ تو مر گیا وہیں پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور آ گئے مدین۔ مدین میں آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں بہت محتاج ہوں، اپنی طرف سے کچھ رحمتیں میرے اوپر نازل کر دیجئے، جو بھی دیں گے میں اس کا محتاج ہوں اللہ۔ بس بیٹھے تھے اور اسی درمیان میں ہوا یہ کہ وہاں پر پانی پلانے کی کچھ جگہ تھی اور چند لوگ اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اتنے میں دو با حیا عورتیں آئی اور قرآن نے ان کی حیا کو اتنے پیارے انداز میں بیان کیا ہے کہ عورت کے اندر سب سے بڑا وصف اور صفت وہ حیا والا ہونا چاہیے، شرم اس کے اندر، یہ تو اس کا عورت جو ہے اس کے اندر حیا یہ تو لازمی چیز ہے، با حیا ہونا، ورنہ جب انسان میں سے حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اس لیے وہ آئی تو قرآن اس کو یوں نقل کر رہا ہے، وہ ایسے آئی گویا حیا کے اوپر وہ سوار ہو کر آئی، اور کسی چیز پر جب انسان سوار ہوتا ہے تو اس سے الگ نہیں ہو سکتا ہے، سواری پر مکمل ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ آدھا سواری سے نیچے ہو، تو وہ سوار ہو کے آئی حیا کے اوپر، یعنی اتنی با حیا تھی۔ وہ آ گئی اپنے جانوروں کو لے کر ایک سائڈ میں کھڑی ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے یہ چیزیں، تو وہاں گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بہت بڑا چکی کا پارٹ، ایک پتھر بہت بڑا رکھا ہوا تھا وہاں پر، اس کو اٹھایا اور اس کو سائڈ میں کر دیا، اور پانی جو تھا وہاں پر ان سے کہا کہ اپنی بکریوں کو آپ پانی پلا دیجئے، یعنی وہ ساری جو لوگ ایک جگہ پر پانی پی رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پارٹ ہٹا کر ان دو آئی ہوئی لڑکیوں کے لیے وہ پانی پینے کا انتظام، ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ کہا کہ نبی شیخ کبیر، ہمارے والد بوڑھے ہیں وہ نہیں آ سکتے، اس لیے ہم دو بچیاں ہی ہیں۔ ایک بات ذکر کر دوں،
عورت کا اجرت کرنا یعنی کمانے کے لیے جانا وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ بعض لوگ اس چیز کو پیش کرتے کہ دیکھیے گھر میں کوئی کام کرنے والا کمانے والا نہیں تھا تو وہ دونوں لڑکیاں آئیں. جائز اس شرط کے ساتھ ہے کہ سب سے پہلی چیز کسی طریقے پر کوئی انتظام ہی نہیں ہو سکتا ہو، کوئی انتظام ہی نہیں ہو سکتا ہو تو اس کے لیے کمانے کی گنجائش ہے. ایک بات. دوسری بات، پورے پردہ نشین اور پوری حیا والے لباس وہ پہن کر جاوے، بے حیا نہ بن جاوے. تو یہ دو شرطوں کے ساتھ اگر وہ، اور تیسری چیز یہ جیسے ہی کام مکمل ہو جاوے فوراً اپنے گھر پر آ جانے والی ہو. تو ان تین شرطوں کے ساتھ کمانے کی گنجائش ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بعض عورتوں کا کمانا جو ہوتا ہے وہ صرف شوقیہ ہی ہوتا ہے. ہاں اگر بہت ہی ضرورت مند ہے یا کوئی ایسی خدمات انجام دے رہی ہے کہ جو بہت ضروری ہے، جیسے گائنک لیڈی ڈاکٹر کا ہونا خاص طور پر اس گائنک وبھاگ کے اندر اور اس لائن میں بہت ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں بھی مسلمان عورت کی بہت زیادہ ضرورت تو ہے. کچھ نیک خواتین جو با حیا اور با پردہ لباس کے اندر اس کام کو انجام دے رہی ہے. تو یہ اس کے اندر ایک چیز تو یہ بھی ہے، با حیا بھی ہو، دین پر بھی مکمل، اور دوسری چیز لوگوں کی خدمت کا جذبہ اس کے اندر. اس لیے کہ ایک بڑا مسئلہ پیش آ جاتا ہے خاص طور پر عورتوں کے ساتھ کہ بچے کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہے اور اس میں مرد بھی ساتھ میں داخل ہو جا رہے. اس لیے خاص طور پر اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرے کہ کوشش یہ کرے کہ ڈیلیوری صرف لیڈی ڈاکٹر ہی سے کروائیں، صرف لیڈی ڈاکٹر ہی ہونی چاہیے لیڈیز کے پاس ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر سامنے اس چیز کو رکھے کہ کوئی مسلمان عورت ہو. اور الحمدللہ بہت ساری بچیاں لڑکیاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ ڈاکٹر بھی ہے. تو خیر بات میں یہ ذکر کر رہا تھا، وہ دونوں باحیا خاتون آئی تو انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کے بعد کہا کہ آپ ہمارے گھر چلیے، اپنے ہمارے والد سے آپ ملاقات کیجئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پیچھے چلیے، میں آگے کی طرف چلتا ہوں، جس جگہ مڑنا ہے کنکری پھینک کر بتا دینا اس جانب. تو یہ دونوں باتیں ہو رہی ہے. اب گھر پہنچ رہے. گھر پہنچنے کے بعد لڑکیاں کیا کہہ رہی ہے کہ یا ابت استاجر، ابا ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، ان کو ملازم رکھ لیجئے ہمارے یہاں. ان کو نہیں معلوم ہے یہ نبی ہے، بلکہ ابھی تو نبوت ملی بھی نہیں. نبوت تو ابھی یہ 10 سال اجرت کر کے جائیں گے، اس کے بعد مصر کے لیے نکلیں گے اور راستے کے اندر پھر نبوت ابھی تو ملے گی. تو ابھی تو نبی ہے ہی نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، ملازم رکھ لیجئے. اور کہا ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ابا اجیر یعنی اجرت کرنے والا ملازم تو ایسا ہونا چاہیے جس میں دو صفت ہو، ایک قوی ہو طاقتور ہو، اور دوسری چیز امین ہو امانت دار ہو. ابا نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ امین بھی ہے اور قوی بھی ہے طاقتور بھی ہے؟ بھائی طاقت کا اندازہ تو وہ اتنا بڑا پتھر اٹھا کر رکھ دیا، اور دوسری چیز امانت دار یعنی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں انہوں نے بلکہ ہمارے آگے چلتے رہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فوراً کیا کہا؟ انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج. یعنی بجا سیلری کتنی ہے، کماتے کتنا ہو. یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو کتنی ساری چیزیں لگی ہوئی تھی. بھائی گھر ابھی تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، پردیسی آدمی ہے، خاندان کوئی تعارف ہی نہیں ہوا ہے، لیکن سب سے اہم چیز یہ دو صفتیں دیکھی حضرت شعیب علیہ السلام نے اور کہا کہ میں تمہیں رکھ لیتا ہوں، انی اريد، اور تمہاری اجرت یعنی جو میرے یہاں پر کام کروں گے 8-10 سال، اس کے بدلے میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے دو چیزیں دیکھی ہے، القوی الامین. داماد جو لڑکے کا انتخاب کرے اس کے اندر دو چیزیں ہو، ایک تو قوی ہو طاقتور ہو، بالکل دبلا پتلا کمزور پھونک مارے تو ہوا میں اڑ جاوے ایسا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہو، نظر آتا ہو تھوڑا. اور دوسری چیز ہے امانت دار ہو، امین ہو یعنی جس کی زندگی کے اندر امانت ہو اور خیانت کرنا نہ جانتا ہو، غلط نگاہیں اٹھا کرنا، جس کا کیریکٹر لیس نہ ہو، خاص طور پر یہ چیزیں. تو یہ دو چیزیں اس آیت کے اندر ذکر کی گئی ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، تمام کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز دینداری ہو، دوسری چیز اخلاق ہو، تیسری چیز قوی ہو یعنی طاقتور ہو، اور چوتھی چیز امانت دار ہو. اب خلاصے کے طور پر بات کو سمجھیے. سب سے پہلی چیز ان آیات میں ان چیزوں میں
قوی ہو. قوی ہونے کا مطلب یہ ہے یعنی طاقتور ہونے کا مطلب یہ ہے جس کے اندر قوت اکتساب یعنی جو خود کمانے کی طاقت رکھتا ہو. ایسا نہیں ہو کہ جو کماتا ہی نہیں ہے یا جو کما ہی نہیں سکتا ہو. ہاں دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب لڑکے والے رشتہ بھیجتے ہیں یا کہیں سے رشتہ آتا ہے تو ایسے موقع پر لڑکی والے کیا چیز دیکھتے بھئی کمانے والا ہو, اور ان کا حق بھی ہے, وہ چاہے تو کر سکتے, وہ دیکھ سکتے ان چیز کو. لڑکے والے کیا آیت اور قرآن کی حدیث سناتے ہیں, بھئی مال تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, بہو آ جائے گی تو مال اس کے نصیب کا وہ لے کے آئے گی. اور قرآن کی اس قسم کی آیتیں جن آیتوں سے سامنے والے کے دل میں یہ بٹھانا مقصد ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا تو اللہ پر اتنا ایمان اور اتنا یقین ہے. اگر لڑکی والے آپ کی اتنی دینداری کو برداشت کر سکتے ہیں, یعنی اتنے سارے وہ بھی دیندار ہے اس قسم کے اور وہ بھی اس قسم کی دینداری کو سمجھتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ گراؤنڈ ریالٹی چیک کرتے ہیں کہ بھئی کماتا ہے یا نہیں ہے, ورنہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے رشتہ تو ہو جاتا ہے اور داماد جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سسرال کے خرچے پہ پلتے ہیں, پھر گھر جمائی بن جاتے, گھر پہ آ کے رہنے لگ جاتے پھر وہ. تو ایسا تو نہیں ہے. اور دیکھیے یہ کوئی سوال کرے گا, حضرت شعیب علیہ السلام ان کے بھی تو گھر پہ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی گھر جمائی بننے میں کیا برائی کی بات ہو گئی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پر ہی تو رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں داماد جو ہو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ سسرال والوں کی کوئی مجبوری ہو, پریشانی ہو, جیسے مثال کے طور پر ساس ہے یا سسر ہے, بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, کچھ کر ہی نہیں سکتے بیچارے, تو ان کی خدمت کے جذبے میں وہاں پر چلا گیا کہ ان کے لیے بھی ان کا بھی میں سہارا بن جاؤں گا. بہت اچھی بات ہے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہوا. لیکن وہاں جا کے پڑھ گئے کہ نہیں اب تم ہی ہم کو کھلاؤ, ہم یہاں آ گئے, تو پھر یہ سب بے شرم ہوگا. ایسوں کی پھر گنجائش نہیں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں. ہاں اگر سسرال والے برداشت کرتے ہیں ایسوں کو تو کوئی تو الغرض عزیز بزرگوں گھر جمائی بن جانا یا اسی طریقے سے مرد کو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا الرجال قوامون علی النساء کہ آدمی کو سربراہ بنایا یعنی لے کے چلنے والا بنایا. وہ لے کے پلنے والا نہیں ہوتا ہے کہ دوسروں کے خرچوں پر پلنے والا. تو یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے, بے حیائی کی یہ بات ہے. تو سب سے پہلی چیز قوت اکتساب یعنی خود کماتا ہو. اگر لڑکی والے راضی ہے کہ نہیں آپ کوئی حرج کی بات نہیں, آپ کمائیں کہ نہ کمائیں, ہمیں آپ کی دینداری بڑی پسند ہے, تو کوئی حرج کی بات ہے, دونوں آپس میں رشتہ طے کر سکتے. لیکن اگر لڑکی والے گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے کہ بھئی نہیں کمانے والا ہونا چاہیے, تو پھر ان کو حق ہے, کیونکہ یہ معاملات ہے اور معاملات کے اندر ان کو پورے تحقیق کرنے کا حق حاصل ہے. تو الغرض سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قوی ہو یعنی قوت اکتساب یعنی جو خود کماتا ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ سسرال پر پھر پڑ جانے والا ہو, اچھی بات نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے نکاح کے اندر شوہر چند چیزوں میں بڑھا ہوا ہونا چاہیے, جیسے میں نے گزشتہ ذکر کیا تھا, یا برابر کم سے کم ہونا چاہیے, جس کو شریعت کی زبان میں کہتے کفو میں نکاح کرنا. اور کفو جو ہوتی ہے برابری وہ چند چیزوں میں ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز تو مال کے اندر برابری ہو, یعنی شوہر اور بیوی دونوں برابر کی یا تو مالدار ہو یا شوہر بڑھا ہوا ہو مالداری میں. عورت اگر بڑھی ہوئی ہے مالداری میں تو ظاہر سی بات ہے اس کے خرچے زیادہ ہوں گے, اس کے مطالبات زیادہ ہوں گے, اس کی چوائس زیادہ ہوگی, اس کی برانڈ زیادہ ہوگی. تو شاید ہو سکے کہ شوہر پورا نہ کر سکے اور پھر جھگڑے اسی چیز کے ہوتے. آج اکثر گھروں کے اندر جھگڑے ہونے کی جو وجوہات خرچہ پوساتا نہیں ہے, پورا نہیں پڑتا ہے, خرچہ پورا نہیں پڑتا ہے, بس بڑھاؤ بس دیتے ہی جاؤ, تو پھر اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. اگر درمیانی درجے کے اندر لے کے چلے جس میں خواہشات کا دخل نہ ہو, بے ضرورت اڑانا نہ ہو, فضول خرچی والا معاملہ نہ ہو, تو ایک درمیانی درجے کا انسان جو کماتا ہے اس میں بہت آسانی کے ساتھ گزر بسر ہو سکتا ہے. تو الغرض یہاں پر برابری جو دیکھنی ہے وہ مال کے اندر دونوں برابر ہو, یا شوہر بڑھا ہوا ہو مال میں تو کوئی حرج کی بات نہیں, ورنہ اگر بیوی اگر بڑھی ہوئی ہے مال کے اندر تو اس میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہے. ایک تو یہ. دوسری چیز برابری جو دیکھنی ہے وہ پیشے اور ہنر کے اندر. جس جگہ پر رشتہ طے کیا ہے, لڑکی والوں کا جو ہنر ہے, ان کا جو پیشہ ہے, ان کا جو کاروبار ہے,
اور لڑکے والے جو پیشہ اور جو کاروبار جو ہنر کرتے ہیں ان کے اندر برابری جیسا معاملہ ہونا چاہیے کہ ایک دونوں ایک سرکھے ہیں. ورنہ اگر ایک ہنر کے اندر بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، پیشے کے اندر بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے اور دوسرا کم ہے تو بس مرتبہ اور بالکل اگر اپوزٹ جا رہا ہے، جیسے اس کی مثال اکثر لوگ دیتے ہیں کہ اگر ایک کا مثال کے طور پر عطر کا کاروبار ہے، یعنی لڑکی والے جو ہے یا لڑکے والے عطر کا کاروبار کرتے ہیں، اور دوسرے کا کاروبار ایسا ہے کہ جو کوئلے کا کاروبار کرتا ہے یا اسی طریقے سے اور ایسی چیز، حالانکہ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، پیشہ ہے ساری چیزیں، لیکن بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ لڑکی اس کو چلاتی نہیں ہے. تو کم سے کم گراؤنڈ ریئلٹی جب دیکھے تو اس چیز کو دیکھے کہ بھئی برابری پیشے کے اندر، ہنر کے اندر، ایک دوسرے کے دھندے کے اندر برابری ہے کہ نہیں ہے، ایک دوسرے کا جو کاروبار ہے اس میں برابری ہے کہ نہیں ہے. لڑکا اگر بڑا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی ہر چیز میں اگر لڑکا بڑا ہوا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورنہ اگر لڑکی اگر کوئی چیز میں بڑی ہوتی ہے پھر اس میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی مجھے تو یہ برداشت نہیں ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اور گھر کے اندر آپ یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ کاروبار تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اس کی بدبو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر پیش آ سکتی ہے. تو ان چیزوں کو چیک کر لے ہوئے، ورنہ دیکھیے اکثر لڑائی جھگڑوں کی شروعات بہت معمولی سی ہوتی ہے، پھر وہ دشمنیاں بڑھتی جاتی ہے اور پھر کھینچ تان یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ رشتہ توڑنے تک کی ابتدا بہت معمولی سی چیز سے ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ لے. تیسری چیز کفو اور برابری کے اندر جو دیکھے وہ علم کے اندر برابری دیکھ لے، یعنی دونوں کا علم، اور دونوں کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ ایک سرکھا ہو. جیسے حافظ قرآن ہے تو یہاں بھی حافظ قرآن مل گئی تو بہتر ہے، عالم ہے اور عالمہ مل گئی تو بہتر ہے، یا اسی طریقے سے ڈاکٹر ہے اور ساتھ میں ڈاکٹرنی ہے تو بہتر ہے، انجینئر ہے تو انجینئر، تو یہ بہتر ہے. ورنہ اگر ایک علم میں بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، اس کا پورا شیڈیول کام کاج کا الگ ہے اور پورا اس کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے، اور اس کے ساتھ یہ میچ ہی نہیں کھا رہے تو اس میں جھگڑے ہوں گے کہ بھئی ہمیں تو کیا پتا تھا کہ آپ کا شیڈیول ایسا ہوگا. اگر وہ اسی کے علم جیسا ہوگا تو وہ سمجھا لے گا یا سمجھ جائے گا معاملہ. تو یہ چیزوں کو بھی دیکھ لے. اسی طریقے سے ذہن و دماغ کے اندر برابری، بالکل شوہر پاگل تو نہیں کہہ سکتے، یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دماغ ایک دم بچوں جیسا ہے، یا معمولی چیزوں پر وہ حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے اور اس کا بہت ذہین لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا، تو یہ برابری نہیں ہوگی تو وہ پریشان ہو جائے گی عورت کہ یہ کون سے مکھنچو جیسے کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دیا ہے، یہ سمجھتا ہی نہیں ہے بات کو کوئی بھی چیز کے. تو ذہن و دماغ کے اندر بھی برابری کو دیکھ لے. تو یہ جو چند چیزیں ہیں جس کے اندر برابری کو دیکھنے کو شریعت نے کہا ہے، فقہا نے کہا ہے، یہ چند چیزیں ہیں. اخیر کے اندر یہ بات سمجھنا اور ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ دیندار کو دیکھیں. آخری بات، دیندار کو دیکھیں. لڑکی میں بھی حضور نے فرمایا فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، دیندار کو دیکھ لینا. لڑکے میں بھی یہی فرمایا کہ اذا خطب الیکم من ترضون دی، ایسے کا رشتہ ہے جس کے دین سے تم خوش ہو. تو یہ جب بات آ گئی تو دینداری کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے اصل ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دینداری روزے نماز کا پابند ہو، داڑھی کرتے پہنتا ہو، عورت برقعے کے اندر موزہ حجاب ساری چیزیں پہنتی ہو تو یہ دیندار ہے. یہ ساری چیزیں یہ بہتر ہے، ان چیزوں سے دین پہچانا جاتا ہے. لیکن عزیز بزرگوں انہی چیزوں پر فیصلہ نہ کر لے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں کوئی جانتا ہو، تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں اس آدمی کو پہچانتا ہوں، بہت اچھا آدمی ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ شاید آپ پڑوسی ہوں گے. کہا کہ نہیں میں پڑوسی نہیں ہوں، اس لیے کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، روزانہ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. سگے بھائی جو الگ الگ ہو جاتے بعض مرتبہ وہ نہیں جانتے، یا اسی طریقے سے کاروباری لوگ نہیں جانتے، سب سے زیادہ جو جانتے ہیں وہ پڑوسی. اور اس لیے بعض مرتبہ بھانجی بھی مارتے تو پڑوسی مارتے اگر وہ خوش نہیں ہے آپ سے. تو رشتے اگر لوٹا بھی دیتے ہیں اگر وہ بنی نہیں ہے، اس لیے پڑوسی سے تو بنا کے رکھنے کی، ہمیشہ پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں دینے کی. پڑوسی کا خیال اس لیے مسل بھی مشہور ہے، سارے رشتہ دار بعد میں کام آتے. آپ کو تکلیف پہنچی فی الحال جس چیز کی ضرورت ہے وہ پڑوسی کی ضرورت ہے. اپنے گھر سے دوڑ کے باہر نکلے تو بھائی دور جو رہتے سب بعد میں آئیں گے، سب سے پہلے پڑوسی ساتھ دے گا. اور اسی سے اگر بنا کے نہیں رکھیے تو معاملہ پھر الٹا ہو سکتا ہے. تو الغرض حضرت عمر نے پوچھا بہت پیاری بات ہے کہ شاید آپ پڑوسی ہوں گے، کہ اس لیے کہ پڑوسی بہت، اس لیے حدیث میں حضور نے فرمایا بدترین آدمی ہے، بہت
بدترین آدمی ہے. حضور سے پوچھا حضور کون سب سے بدترین آدمی ہے؟ کہا کہ وہ جو اپنی پڑوسن کے ساتھ، اپنے پڑوس میں رہنے والی کوئی عورت کے ساتھ بدکاری کا معاملہ کرے یا اسی طریقے سے اس کے ساتھ غلط معاملہ کرے. اس لیے کہ دکھ اور پریشانی کی گھڑیوں میں اعتماد سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ پڑوسی پر ہوتا ہے. کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو گھر کی چابی پڑوس میں دے کر جاتے ہیں. اعتماد جو ہمارا سب سے زیادہ تھا وہ پڑوسی، اور اسی کے ساتھ یہ غلط معاملہ کر رہا ہے. اتنا بدترین آدمی حضور نے فرمایا ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ پڑوسی؟ کہا نہیں پڑوسی نہیں. کہا کہ آپ نہیں جانتے. پھر کسی نے کہا کہ میں اس کو جانتا ہوں. تو کہا کہ شاید آپ نے سفر کیا ہوگا، اس لیے کہ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں، سفر کا مطلب ہوتا ہے کھلنا، اور سفر کے اندر آدمی پورا کھل کے سامنے آ جاتا ہے. بھئی عام زندگی میں رہنے سے کبھی پالا نہیں پڑا، واسطہ نہیں پڑا، تو کیسے پہچانیں گے؟ روزہ، نماز، سلام، دعا، مسافہ، ہنس کے ملنا، یہ تو سب عام زندگی میں تو کر لیتے ہیں. لیکن سفر کے اندر ہے، اب سفر کے ساتھیوں کا بھی خیال کرنا ہے، سب کی رعایت بھی کرنی ہے، سب کو ساتھ میں بھی لے کے چلنا ہے. تو اب آدمی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی چلاتا ہے یا سب کا خیال کرتا ہے. تو وہاں آدمی کی پہچان ہوتی ہے. کہا کہ نہیں سفر بھی نہیں کیا. پھر حضرت عمر نے کیا پوچھا کہ تجارتی لین دین کیا، کاروباری کچھ معاملہ کیا ہے؟ کوئی قرضہ دیا ہو یا اسی طریقے سے کچھ اس کو چیز دی ہو تمہارے یہاں سے، اور پھر وہاں سے اس کے پاس سے کوئی چیز منگوائی ہو؟ کہا کہ نہیں تجارتی لین دین بھی نہیں کیا ہے. اس لیے کہ تجارتی لین دین کے ذریعے سے بھی انسان بہت زیادہ پہچانا جاتا ہے. ورنہ آدمی جب نئی نئی تجارت کرتا ہے تو بہت زیادہ تعریف کرتا ہے کہ میں تو یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں. لیکن جب واسطہ اس سے پالا پڑتا ہے، جب اس سے بات ہوتی ہے، تو پھر پتا چلتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے صاحب. یعنی تجارت کے اندر جیسے کہتے ہیں کہ میں تو اتنا پابند ہوں کہ یہ چیزیں کہ کسی کا اپنے اوپر قرضہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی زبان تو بہت، آپ بولتے بہت اچھا ہے، لیکن کرتے بھی ہے کہ نہیں ہے ویسا. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو تجارت کے اندر، لین دین کے اندر دیکھنا ہو، یعنی لین دین کے تعلق سے اگر اس کو پرکھنا ہو کہ اچھا ہے کہ نہیں ہے یا اسی طریقے سے دیندار ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے طریقے یہ ہیں کہ اس کو قرضہ دے کے دیکھو، قرضہ دو اس کو، اور اگر وہ ٹائم پہ آ کے گھر آ کے اگر دے جاتا ہے، بہت دیندار ہے، بہت دیندار ہے. وہ گھر آ کے اگر دے گیا ہے ٹائم پہ، گھر نہیں آیا اور آپ نے اس کو فون کیا، اس کے گھر چلے کے دے دیا، تب بھی دیندار ہے. اور ٹائم گزر گیا اور اس کے بعد گلے ٹلے چالو کرے، تو سمجھ جاؤ کہ بھائی صرف بولنے والے یہ عمل سے نہیں ہے صرف. ہاں اگر کوئی عذر ہی پیش آ گیا ہو، یعنی اس کی نیت پوری تھی دینے کی، لیکن کوئی عذر ہی طور پر پیش آ گیا، طبعی طور پر، تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو الغرض حضرت عمر نے فرمایا کہ شاید تم نے تجارتی لین دین کا وہ بھی نہیں کیا. کہا کہ پھر نماز پڑھتے دیکھا ہوگا اس کو. کہا ہاں نماز مسجد میں رکوع سجدے. تو حضرت عمر نے فرمایا اجلس فإنک لا تعرف، بیٹھ جاؤ تم اس کو جانتے نہیں ہو. نماز اور روزہ عبادت، یہ اس کی عبادت بین العبد و بین رب، اس کے بندے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے. لوگوں میں جب معاملہ کرے گا اور دینداری جو دیکھی جائے گی تو ان چیزوں کے اندر دیکھی جاتی ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اصل دینداری یہ ہے جو 5 چیزیں جس کے اندر آ جاوے، یہ ہے اصل دینداری. سب سے پہلی چیز عقائد کا پابند ہو ایک انسان. عقائد یعنی عقیدے اس کے مکمل ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو، حضور نے جو باتیں بتائی ہے اس کے بارے میں صحیح صحیح بولنے والا ہو. ورنہ بعض مرتبہ رشتے ایسی جگہ طے ہو جاتے ہیں کہ آدمی کا عقیدہ مسلمان ہے لیکن اس کا عقیدہ حضور اور حضور کے ازواج کے تعلق سے بگڑا ہوا ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں کیسے کیسے سوال کرتا ہے، اصل میں اپنے آپ کو بہت زیادہ براڈ مائنڈ سمجھ لیا ہوتا ہے. بھئی ہم تو بہت کھلے دماغ کے، بہت براڈ مائنڈ ہے. اتنے براڈ ہو جاتے ہیں کہ شریعت پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ اتنی ساری شادیاں حضور نے کی ہے اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے اتنی چھوٹی عمر میں نکاح کی. نعوذ باللہ. مسلمان اعتراض کرتا ہے، کیا اس کی زبان نہیں رک جاوے بولنے کے ٹائم پہ؟ تو یہ چیزیں عقائد اس کے دیکھیں کہ عقائد کے اندر کتنا پختہ ہے. جنت، دوزخ، یہ چیزیں اب تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ وہ صرف نام کا مسلمان یا اسے پتا بھی ہے. اب تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پہلے جو علماء کرتے تھے وہ صحیح کرتے تھے ایک حساب سے. حالانکہ ضروری نہیں ہے، میں تو نہیں کرتا ہوں نکاح پڑھاتے وقت جیسے کلمہ پڑھانا. اب تو پڑھانا چاہیے نکاح پڑھتے، ورنہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کو کلمے آتے کہ بھی نہیں آتے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے.
ورنہ بعض مرتبہ تو نبی کے نام تک یاد نہیں، پہلا کلمہ یاد نہیں ہے. نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، کئی دیہات گاؤں کی نہیں، شہر کے ہمارے بستیوں کے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. کلمہ یاد نہیں ہے، پہلا کلمہ. جب رشتہ بھیجیں تو لڑکے کی انکم پوچھے تو ساتھ میں پوچھے کہ پہلا کلمہ بھی سنا نے بیٹا. تو یہ بھی پوچھ لیتے ہیں ہاں مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ خبر پڑے کم سے کم کس کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. نمازیں بھی پوچھ لے کہ کتنی 6 ٹائم کی نماز ہے، اگر ہاں کہتا ہے تو بھائی تو جا، تو پہلے دین سیکھ کیا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عقائد دیکھے اس کے عقائد کیسے ہیں. اس لیے کہ آج کل ہو یہ رہا ہے اکثر مسلمان لڑکے اور مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے خود اپنا دین بھی چھوڑ دے رہے ہیں. اس چیز پر بہت حساس طور پر سوچنے کی ضرورت ہے. لڑکا اگر پڑھنے جا رہا ہے، لڑکی اگر پڑھنے جا رہی ہے، پڑھائیں لیکن ان پر نگرانی پوری رکھے. صرف انہی کے اعتماد پر کہ میری بیٹی کا میرے بیٹے کا تو کوئی پوچھنا، میرے پورا بھروسہ ہے. تو وہ پورے بھروسے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ والد پریشان ہو جاتا ہے جب حقیقت سامنے کھل کر آتی ہے تو پھر کچھ نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے اعتماد بھروسہ پورا ہو لیکن ان پر نگرانی بھی رکھے، ان پر واچ بھی رکھنی چاہیے. تو سب سے پہلی چیز دینداری میں عقیدہ دیکھے اس کا کیسا ہے عقیدہ. دوسری چیز یہ ہے عبادتیں دیکھے. بھائی نماز پڑھتا نہیں، اس لیے مولانا مکی صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی رشتہ آیا ہے اور لڑکے کے اندر دیکھنا ہے تو کیا دیکھو؟ کہا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، خالی یہ دیکھ لو. نمازی تو ہونا چاہیے کم سے کم، ورنہ بعض لوگ جمعہ کے بھی نمازی نہیں ہوتے، یعنی ان کو مسجد میں آئے ہوئے 10-20 سال گزر جاتے ہیں. وہ مسجد میں ایسا لگتا ہے شاید کہ اگر نکاح رکھ لیا ہو تو اسی نسبت سے مسجد میں آ گئے ہوں. اچھا بات تو مذہبہ تو تعجب ہوتا ہے، بھائی نکاح کی مجلس ہوئی عصر کی نماز کے بعد اور نکاح پڑھاتے پڑھاتے مغرب آ گئی. یہاں مغرب کی اذان ہونے میں 5 منٹ کی دیر ہوتی ہے، سارے نمازی چپل پہن کر باہر نکل جاتے ہیں، سارے کے سارے. ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ مسجد میں نہیں آئے ہیں. بعض مرتبہ تو بڑا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو گیٹ بند کر دو مسجد کے، یہ جانے ہی نہیں چاہیے اندر سے. یعنی مسجد میں آئے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود یہ لوگ چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے. اور اس سے بھی الٹا معاملہ بعض جگہوں پر تو کیا ہوتا ہے کہ یعنی نکاح پڑھاتے پڑھاتے بیچ میں نماز کا وقت آ گیا، جیسے بھئی عصر کے بعد نکاح تھا تو ابھی لڑکی والے آئے نہیں یا جو بھی نہیں آئے، اور ہوا یہ کہ اب اجازت لینے گئے اور اسی درمیان میں نماز کا وقت آ گیا. بھئی نماز تو بعض لوگ سیدھے چپل جوتے پہن کر جا کے نیچے چلے جاتے ہیں، بعض کہیں اور چلے جاتے. بعض تو اتنے بے شرم ہوتے ہیں کہ مسجد میں یہی پیچھے کونے میں بیٹھے رہتے اور نماز نہیں پڑھتے. مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی ان کو توفیق نہیں ملتی نماز پڑھنے کی. الغرض اس چیزوں کو بھی بولنے کی ضرورت ہے. کم سے کم ہونا یہ چاہیے کہ دولہا جو ہو وہ اپنے گھر والوں کو لے بھائی مسجد میں پڑھ رہے ہیں نکاح تو یہ بہت بڑی عبادت نہ سمجھے مسجد میں نکاح پڑھنے کو. ہاں یہ حضور نے ضرور فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو، اور بہترین اعلان کا ذریعہ مسلمان کے لیے تو مسجد ہے، تو اس کے ذریعے سب کو لیکن ساتھ میں ان کو یہ بھی کہنا کہ اس نماز کے بعد نکاح پڑھیں گے اور نماز سب کو پڑھنی ہے. یہ جس طریقے سے سلام کرنے کو جتنا لازم سمجھا ہے کہ سلام کرنا ہے، اسی طریقے نماز کو بھی لازم کر دے تاکہ اس تیری برکت سے سب نماز پڑھ لے تو تیرے نکاح میں برکت ہوگی. کم سے کم دو چیزیں عبادت، دوسری چیز ہے عبادت میں نماز روزہ، یہ سب چیزیں آ جائے. بھائی رمضان کے روزے بھائی پوچھ لے رشتہ آوے کہ بھائی گزشتہ رمضان گزرا اس نے 30 روزے رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے؟ کہا کہ نہیں اتنے کم رکھے تھے. اسے بھوکا ہی نہیں رہا جاتا ہے تو بھائی تو رکھ. ابھی ہم 1 سال دیکھیں گے بھائی رمضان گزرتا ہے یہ روزے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. تو یہ دو چیز. تیسری چیز معاملات، ویوہار، لین دین کیسا ہے، خرید و فروخت کے اندر جھوٹ تو نہیں بول دیتا ہے. کبھی کسی کو لینے کے لیے کوئی کچھ کاروبار کا تو کسی کو لینے کے لیے بھیج دے، تحقیق کروا لیں کہ یہ تھوڑا چلا لو نہیں ایسا ہی، جھوٹا بل بنا کے دے دو نا ہمارے کو، بنا کے دے دیتا ہے تو اس کا معاملات ویوہار پورا نہیں ہے. اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کی اور حضور کی تجارت سے اتنی زیادہ متاثر ہو گئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیغام بھیجا نکاح کا. معاملات حضور کا معاملہ دیکھا ہے. تو الغرض تیسری چیز ہے معاملات، ویوہار دیکھے کہ کیسا ہے. چوتھی چیز معاشرت دیکھیں، یعنی سماج کے اندر یہ رہتا کیسا ہے، اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، کس طریقے کا یہ معاملہ کر رہا ہے، یعنی اس کی وجہ سے لوگ خوش ہیں کہ نہیں ہے، لوگوں کو سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہ اپنی دنیا میں ہی مست یہ رہتا ہے. تو چوتھی چیز سماج میں رہنا سہنا اس کا دیکھے. پانچویں چیز جو اس میں دیکھنی ہے وہ تہذیب، اخلاق. وہی چیز جو میں نے آگے ذکر کی تھی، اخلاق دیکھیں، یعنی اچھی صفات اس میں ہے یا نہیں ہے. سوال کریں گے
اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آیا بھی ہوگا کہ مولانا پھر ایسا مفتی صاحب رشتہ تو کہاں ملے گا، سوال ہوگا نا کہاں ملے گا ایسا رشتہ؟ تو سب سے پہلے ہم خود بنیں، جیسی روح ویسے فرشتے ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اچھے مردوں کو اچھی بیویاں ملے گی اور برے مردوں کو پھر رابعہ بصریہ کی امید مت کرنا۔ پھر اس لیے حدیث میں حضور نے کیا فرمایا، ایسے ایک جگہ پر حضور نے فرمایا کہ عفو تعفو نساؤکم، تم خود پاک دامن رہو، یعنی اپنے آپ کو پاک رکھو، نظر پاک رکھو، شرمگاہ پاک رکھو، غلط چیز مت کرو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ تو پوری دنیا کی عورتوں کو جھانکتا ہے اور تو یہ امید کرتا ہے کہ تیری عورت پر کوئی نگاہ نہ ڈالے۔ تو سب سے پہلے ہماری زندگیوں کے اندر پاک دامنی آنی چاہیے۔ تو الغرض یہ کیسے ہوگا؟ تو ہم خود نیک، ہم خود ہی، اس لیے دیکھیں شریعت نے یہ سب موقع پر جو دینداری کہی ہے، کہا کہ اس کے بغیر تو کوئی چھوٹ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر آدمی شادی تو ہر کرنا چاہتا ہے، تو جب وہ کرنا چاہے گا تو لڑکی والوں سے کہا گیا بھائی دیندار دیکھو، لڑکے والوں سے بھی کہا گیا دیندار دیکھو، سب کو کہا بھائی اس لالچ میں، شادی کی لالچ میں تو کم سے کم تو دیندار بن جا، تو اس وجہ سے بھی کم سے کم دیندار بن جاوے۔ یا پھر دوسری چیز یہ کرے کہ تلاش کرے کہ کم سے کم ہمیں جس کے اندر زیادہ کوالٹی دیندار والی ہو وہ ملے، زیادہ کوالٹی دیندار والی ہو، اس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ ورنہ اگر دینداری سے ہٹ کر جو چیزیں اگر دیکھی ہیں تو پھر نتیجہ اسی طرف جائے گا۔ صرف مال دیکھا ہے تو پھر میں نے گزشتہ بھی ذکر کیا تھا، صرف خوبصورتی دیکھی ہے تو پھر نتائج اسی طرف جائیں گے۔ تو الغرض خلاصہ یہ ہے کہ لڑکے کے اندر یہ چند چیزیں دیکھیں، اور دینداری جو شریعت میں کہی گئی ہے وہ یہ 5 چیزوں کی دینداری ہے۔ عقائد دیکھیں، اس کے عقیدے کیسے، عبادتیں کیسی کرتا ہے، اخلاق اس کے کیسے ہیں، سماج میں اس کا رہن سہن کیسا ہے، معاملات ویوہار میں کیسا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، یہ ہے دینداری مکمل۔ جب کسی میں دیکھ لو یہ دینداری تو پھر رشتہ کر دو، نہیں کرو گے تو پھر ایسی جگہ بری جگہ رشتہ ہوگا کہ پریشان ہو جاؤں گے، فساد ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔